بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس پروگرام کے اندر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن مجید کے اندر سے کسی ایسے موضوع کا انتخاب کریں جس پر انسان عمل پیرا ہو کر اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کا مزید قرب حاصل کرنے میں معاون یا مددگار بنا سکیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عہد کی پابندی ہے۔ قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ غامدی صاحب اپنی تفاسیر میں کس طریقے سے اس بات کی توضیح کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی ایک آیت میرے سامنے ہے، ارشاد فرمایا اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا عہد وفا میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ یہ جو بات قرآن مجید نے یہاں پر بیان کی ہے، غامدی صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اپنی تفسیر میں اس کا ایک اقتباس بھی یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں اصل اہمیت کی چیز سیرت و کردار ہے، یہی دین کا مغز اور اس کی روح ہے۔ آزمائش کا اصلی میدان بھی یہی ہے۔ انسان کو انفرادی زندگی میں یہی چیز تقوی کے مقام پر فائز کرتی ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی یہی اسے صالحین اور ابرار کے زمرے کا آدمی بناتی ہے۔ چنانچہ ضروری ہوا کہ اسے خاص اہتمام کے ساتھ بیان کیا جائے۔ استاد امام مولانا امین حسن اصلاحی نے اس سے متعلق ایک اور اہم نقطے کو بھی واضح کیا ہے۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایک سوال یہاں پر اور بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ سیرت و کردار سے متعلق صرف دو ہی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ایک ایفائے عہد اور دوسرے صبر کا۔ اس فہرست میں اور بھی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، آخر ان کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں در حقیقت سیرت و کردار سے متعلق تمام اجزاء کے لیے بمنزلہ شیرازہ ہیں۔ ایفائے عہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں، خواہ وہ خلق سے متعلق ہوں یا خالق سے، خواہ وہ کسی تحریری معاہدے سے وجود میں آتے ہوں یا کسی نسبت، تعلق، رشتہ داری اور قرابت سے، خواہ ان کا اظہار و اعلان ہوتا ہو یا وہ ہر اچھی سوسائٹی میں بغیر کہے ہوئے سمجھے اور مانے جاتے ہوں۔ اللہ اور رسول، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، خویش اور اقارب، کنبہ اور خاندان، پڑوسی و اہل محلہ، استاد اور شاگرد، نوکر اور آقا، ملک اور قوم، ہر ایک کے ساتھ ہم کسی نہ کسی ظاہری یا مخفی معاہدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بروئے تقویٰ ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان تمام معاہدوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ گویا ایفائے عہد کی اصل روح ایفائے حقوق ہے، اور ایفائے حقوق انسان کے تمام چھوٹے بڑے فرائض کو محیط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبر کی صفت کو یہاں جمع واضح فرمایا کہ ہر وہ مزاحمت جو ایفائے حقوق کی اس راہ میں حائل ہو، مومن عزیمت و استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے، اور کسی حال میں بھی طمع، پست ہمتی اور خوف سے مغلوب نہ ہو۔ ہم سب قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اس مقام پر جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا جو اصل تقاضا ہے وہ ایفائے عہد ہے۔ جو آپ نے بات کی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور جس طرح سے مولانا نے اس کو کھولا ہے کہ بظاہر تو یہ ایک جملہ ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لین دین کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں ایفائے عہد ہوں، بلکہ اس کا تعلق تو زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہی اصل میں ایفائے عہد ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پروردگار کو پہچانا، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، قرآن مجید نے اس اقرار کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک عہد تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، بہت اہم بات، اور عہد لینے کے بعد اس دنیا میں بھیجا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، والدین کے آغوش میں ڈال دیے جاتے ہیں، والدین جس طریقے سے ہماری پرورش کرتے ہیں اس سے ایک غیر تحریری عہد وجود میں آ جاتا ہے، ایک میثاق وجود میں آتا ہے۔ پھر دنیا میں ہم بہت سے عہد معاہدے کرتے ہیں، جیسے نکاح کا عہد ہے، اسی طرح سے کاروباری معاملات میں، لین دین میں عہد معاہدے ہوتے ہیں۔ انہی عہد معاہدوں کا ظہور ہماری معاشرت میں ہوتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر سیاست اور پھر عالمی سیاست میں ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ملک وجود میں آئے ہیں وہ بھی عہد معاہدوں کی صورت میں وجود میں آئے ہیں۔ دنیا بھر میں قومیں آپس کے معاملات طے کرتی ہیں تو ان کو بھی کسی عہد کی صورت دے دیتی ہیں۔ اس وقت جو عالمی سطح کا ایک ادارہ قائم ہوا ہے، اور جس ادارے کو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے دنیا کا نظم چلانے کے لیے قائم کیا ہے، اقوام متحدہ، اس میں بھی عہد، معاہدے، اسی طرح حقوق، فرائض، اس کی تقسیم کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔
اور چونکہ اخلاقیات میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارے معاملات درست ہونے چاہیے، کیونکہ اخلاقیات کی بنیاد ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی حیثیت سے معاملہ صحیح ہو، بندوں کے ساتھ جو مختلف رشتے اور تعلقات پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ خاندان کی سطح پر پیدا ہوں، معاشرت کی سطح پر پیدا ہوں، سیاست کی سطح پر پیدا ہوں، وہ درست رہیں۔ اسی چیز کو اخلاق عالیہ تک پہنچانے، مکارم اخلاق تک پہنچانے کے لیے اللہ کے پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میثاق میں بندھے ہوئے ہیں، پھر یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کا انتخاب کیا، خاص طور پر ذریت ابراہیم کا، تو اس سے بھی ایک عہد لیا۔ قرآن مجید جگہ جگہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس عہد کو میثاق کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور اس کا حوالہ دیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی ان سے عہد لیا گیا، بنی اسماعیل سے بھی یہی عہد لیا گیا جب ان کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ اب وہ دنیا میں خدا کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو ہر جگہ عہد معاہدہ۔ عہد معاہدے کی روح کیا ہے؟ عہد معاہدے کی روح یہ ہے کہ انسان کوئی اینٹ پتھر کی طرح کی چیز نہیں ہے، جمادات کی نوعیت کی چیز نہیں ہے، وہ ایک باشعور اور صاحب ارادہ مخلوق ہے۔ چنانچہ اس کا پروردگار بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اسے موقع دیتا ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے پہلے وہ عہد کرے۔ اسی کا حوالہ سورہ احزاب میں دیا ہے کہ ہم نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو ارادہ و اختیار دیا، دنیا کا اقتدار دینے کا فیصلہ کیا۔ اس میں بھی ہم نے پہلے اس سے پوچھا کہ لینا چاہتے ہو، تو اس نے آگے پڑھ کے اس کو لے لیا، تو گویا عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا۔ تو عہد اور معاہدہ یہ ہماری وجود کی ابتدا بھی ہے، یہ ہمارے وجود کی بقا بھی ہے، اسی پر اصل میں ہماری آخرت کا انحصار بھی ہے۔ تو قرآن مجید نے جب آخری عہد لیا ہے شریعت پر، سورہ مائدہ اس آخری عہد کی سورہ ہے، تو اس کی ابتدا بھی یہاں سے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد معاہدوں کی پابندی کرو۔ یہی عہد معاہدے ہیں جن کے تحت اس وقت دنیا بھر میں قومی ریاستوں میں آپ داخل ہوتے ہیں، آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، آپ ہجرت کے یا مہاجرت کے حدود و قیود طے کرتے ہیں، آپ کسی قوم یا کسی ملک کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، آپ اس کے شہری بنتے ہیں، آپ وہاں کچھ حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہر جگہ یہی چیز کار فرما ہے کہ آپ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اگر کہا جا سکے تو کہا جا سکتا ہے کہ دو ہی چیزیں اصل میں ہماری پوری سیرت و کردار کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم عہد کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اس کا کتنا شعور رکھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس پر کتنی ثابت قدمی دکھاتے ہیں، جس کو یہاں صبر سے تعبیر کیا ہے اس آیت میں۔ ان دونوں چیزوں سے مل کر انسانی شخصیت کا صحیح تصور قائم ہوتا ہے، تو اس لیے بڑی اہمیت کی چیز۔ اچھا قاسم صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اس بات کو تو یونیورسلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، اس کو آپ پورا کریں، لیکن لین دین کے معاملات میں اس میں بڑی حساسیت ہوتی ہے، جہاں پر آپ کی کوئی کسی سے منفعت وابستہ ہو وہاں پر بھی۔ لیکن جو سیاسی معاملات ہیں، جو قومی معاملات ہیں، ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں روز پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے ایم او یو سائن کرتی ہیں، عہد معاہدے کرتی ہیں، لوگ عہد معاہدے کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، لیکن پھر قومی سچائی، قومی مفاد کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ضمیر جاگ گیا ہے، یہ سامنے آ گیا، تو اس موقع پر اس عہد اور میثاق کی کوئی پابندی نہیں کی جاتی۔ ہمارے یہاں تو بڑا مشہور فقرہ ہے، ہم نے سنا، بچپن سے سن رہے ہیں، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ بھی وعدے کو قرآن و حدیث تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ باقی معاملات کے اندر تو جو وعدے وعید، عہد میثاق ہوتے ہیں، کیا سیاسی معاملات کے اندر میں بھی اس کی وہی حیثیت ہوگی جو باقی معاملات میں ہوتی ہے؟ ہر معاملے میں، بلکہ وہ تو قومی سطح کے معاہدے ہوتے ہیں، ان کے اثرات قوموں پر، ان کی زندگی پر پڑتے ہیں، وہ تو اب بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ جو ہم ایک ریاست کے شہری بنتے ہیں اور پھر قانون کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک معاہدے کا نتیجہ ہے۔ تو ہر جگہ ایک کانٹریکٹ، ایک معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے، کبھی وہ تحریری ہوتا ہے، کبھی غیر تحریری ہوتا ہے، کبھی وہ ایک مانی ہوئی چیز ہوتی ہے، دنیا کے عرف کے طور پر اس کو قبول کیا جاتا ہے، کبھی باقاعدہ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں شانہ بشانہ چلتی رہتی ہیں، ہر حال میں یہ عہد معاہدے ہی ہیں اور ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر رہے ہیں۔ ان عہد معاہدوں کے بارے میں انتہائی حساس ہونا چاہیے، عہد معاہدے کے بارے میں بار بار اپنے آپ کو متنبع کرتا رہنا چاہیے کہ میں نے یہ عہد باندھا ہوا ہے، مجھے اس کی پابندی کرنی ہے، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ عہد معاہدے ہی پھر پروفیشنل ایتھکس کو
وجود پذیر کرتے ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک طبیب ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک صحافی ہوں، میں ایک سیاستدان ہوں. اس حیثیت سے میرے لیے ایک ضابطہ اخلاق وجود میں آ جاتا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ بھی عہد معاہدوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اس کی مجھے پابندی کرنی ہے. یعنی میں صرف اپنے ہنری کا اظہار نہیں کروں گا یا اپنی صلاحیتی کا اظہار نہیں کروں گا یا اپنی اہلیت کے مطابق کوئی کام ہی انجام نہیں دوں گا، بلکہ اس کے جو اخلاقی تقاضے ہیں ان کو بھی ہر حال میں ملحوظ رکھوں گا. اس وقت کی دنیا میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا ماہرین نفسیات ہیں، اسی طرح اطباء حضرات ہیں، ان سے باقاعدہ امتحان لے کے پابندی کرائی جاتی ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق ہوگا، یہ کوڈ آف ایتھکس ہوگا جس کی آپ نے پابندی کرنی ہے. اس پابندی کا اگر کوئی شخص لحاظ نہیں کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا جائے. اور یہ پابندی سب سے بڑھ کر کن کو کرنی چاہیے؟ سیاستدانوں کو، اس لیے کہ وہ قوم کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے تو جس زمانے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ عہد معاہدے کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے، اسی وقت یہ کہا کرتا یہ قرآن و حدیث ہوتے ہیں. قرآن و حدیث ہی نے ان کا حکم دیا ہے، ان کی ہدایت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اس تقاضے کو اپنی شریعت بنا دیا ہے. اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے. ان کی جب خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. یہ کوئی معمولی درجے کا انحراف نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. معاہدے کو اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قاعدے مقرر ہیں. آپ علانیہ پہلے معاہدے توڑیں گے، آپ بتائیں گے کہ آپ اس کی پابندی نہیں کر سکتے، پابندی نہ کرنے کی یہ وجوہ ہے، اور دونوں طرف ان وجوہ کا ابلاغ کریں گے. اس کے بعد آپ معاہدے سے الگ ہو جائیں گے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ معاہدہ باقی نہیں رہا. لیکن وہ معاہدات بھی ہیں کہ جو کسی حال میں توڑے ہی نہیں جا سکتے. مثلا والدین اور اولاد کا معاہدہ، جی وہ تو آپ بالکل توڑا ہی نہیں جا سکتا. شادی کے معاملے میں آپ کو حق حاصل ہے، ایک معاہدہ آپ نے کیا، قرآن نے خود اس کو میثاق غلیظ کہا ہے، یعنی وہ انتہائی سخت معاہدہ ہوتا ہے. اس کے حقوق فرائض کی نوعیت بھی بہت اہم ہے. لیکن دونوں میاں بیوی مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم آگے نہیں چل سکتے، تو اب یہ علانیہ توڑ دیا گیا. لیکن جب تک کوئی معاہدہ قائم ہے، باقی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. شیخ صاحب، یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ کچھ معاہدات تو اعلانیہ ہوتے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے، اس کے لیٹرز مقرر ہوتے ہیں، معاہدات بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش شکیں ہوتی ہیں، سائلنٹ ایگریمنٹ ہوتے ہیں. ایک سوشل جس کو آپ کہتے ہیں لوگوں کا نارم ہوتا ہے، یا کلیکٹیو وزڈم میں کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی کیا یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے یہ معاملہ؟ ہر عہد ہر عرس میں مختلف ہوتا ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے جب کچھ چیز لکھی بھی نہیں ہے اور آپ آگے ہیں کوئی استقرار حق کرنے، تو پھر کس چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بنایا جائے؟ ان میں کچھ چیزیں بالکل عالمگیر ہیں. جیسے کہ ہم ایک ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو ایک معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے. ایک ریاست میں جنم لیتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ ہم اس ریاست کے شہری ہیں، اور اس حیثیت سے ایک معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی قبیلے کے ساتھ خاص ہو سکتی ہیں، کسی علاقے کے ساتھ خاص ہو سکتی ہیں. تو دونوں طرح کی چیزیں وہ جس دائرے میں ہیں اس دائرے میں ان کی پابندی کی جائے گی. اور اس کو اخلاق عالیہ میں سب سے زیادہ اور سب سے اہمیت رکھنے والی چیز سمجھا جائے گا. ٹھیک، ایک اطلاقی نقطہ ہم سب اس کی میں توضیح چاہتا ہوں. بعض معاہدات ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے ارادے اختیار سے نہیں کرتے. مثلا ہم کسی ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، وہاں پر پیدا ہونے کے بعد وہاں کی شہریت کو ہم نے اپنا لیا ہے، تو اب جو کچھ انہوں نے میثاق، قاعدے، قوانین، آئین، دستور بنایا ہوا، ظاہری بات ہے اس کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں. کیا کر سکتا ہے؟ اس میں بسا اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خلاف عقل بھی ہوتی ہیں، خلاف حقیقت بھی ہوتی ہیں. مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ امریکہ ہے، یہاں کے قانون میں تو ایجاد نہیں ہے کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات بہت ناگزیر ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، بچوں کی پرورش اس پر منحصر ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں لوگ ایک تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ تو مبنی ہی خلاف عقل تھا، ظلم پر تھا، لہذا اس کی پیروی کرنا لیٹر کے اندر ضروری نہیں ہے، یعنی اسپرٹ کے اندر ضروری نہیں ہے. لیٹر میں تو چلو ہم کہہ لیں گے ہم نے کام نہیں کیا. جب آپ ایک ملک میں آ گئے ہیں تو پھر آپ کو اس کے قوانین کی پابندی کرنی ہے. اگر آپ اس کی پابندی نہیں کر سکتے، کوئی ضرورت ایسی لاحق ہو گئی ہے تو آپ اس ملک کو چھوڑ دیں. خدا کی دنیا موجود ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی خلاف ورزی اگر آپ نے کی ہے تو پھر تیار ہو جائیے کہ اس کی سزا بھی بھگتیں گے. اس میں دو ہی صورتیں ہوں گی نا، یا علانیہ خلاف ورزی ہوگی یا جھوٹ بولا جائے گا. جھوٹ بولیں گے تو ایک اخلاقی خرابی میں مبتلا ہوں گے، وہ اس سے بڑی چیز ہے. اور اگر آپ علانیہ خلاف ورزی کریں گے تو اس کی کچھ سزا مقرر ہوگی، پھر وہ آپ کو لینا پڑے گی.
تو یہ تو دنیا کا قانون ہے، اسی طریقے کے مطابق دنیا چل رہی ہے. اس میں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ میں آپ بیٹھ کے طے کر لیا کریں کہ فلاں چیز ہمیں قابل قبول ہے، فلاں چیز قابل قبول نہیں ہے. اگر کسی جگہ کوئی غلط قانون بن گیا ہے تو اس قانون کو تبدیل کرانے کی صحیح کی جائے گی، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. جی، خلاف ورزی کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انارکی کو دعوت دی جا رہی ہے. پھر تو کسی بھی قانون کے بارے میں آدمی یہ کہہ دے گا کہ میرے خیال میں تو یہ قانون سے ٹھیک نہیں ہے، اور جب یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کی پابندی بھی نہیں کر سکتا. اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا قانون نام کی چیز ہی بالکل ختم ہو جائے گی. تو دنیا میں جو معاہدات وجود میں آ گئے ہیں، جو آپ کو میراث میں ملے ہیں، اگر آپ ان کو نہیں سمجھتے تو دنیا میں کسی دوسری جگہ چھوڑ کر چلے جائیں. قرآن مجید نے اس موقع کے اوپر کہا کہ تم لوگ جن علاقوں میں رہتے ہو وہاں اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے جو ظالمانہ ہے، وہاں سے نکلو، خدا کی زمین وسیع ہے، اللہ تمہارا راستے تمہارے لیے ہموار کر دے. اب تو بالکل واضح ہو گیا. ہم سب کس طرح کے معاملات میں آپ کو معاہدات کی پابندی کرنی ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ انفال میں ایک اطلاقی سچویشن بھی زیر بحث ہے، اس کو پڑھتے ہیں. ارشاد فرمایا، رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں، اگر کوئی دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ہم صاحب نے اس بات کی توضیح میں لکھا ہے، یہ نہایت سخت تنبیہ ہے کہ اخلاقیات ہر حال میں اور ہر چیز پر مقدم ہے، اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی ان سے انحراف کی جات نہیں. اس ذیل میں سب سے اہم چیز عہد کی پابندی ہے. چنانچہ کوئی معاہد قوم اگر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہی ہو تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ضروری ہے کہ پہلے معاہدے کو اعلانیہ ختم کیا جائے. ہم سے جو بھی آپ نے بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تو ایک اتنی ایکسٹریم سچویشن کہ جہاں پر اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اس کے ساتھیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس صورتحال میں بھی یہ فرمایا کہ پہلے معاہدے کی پاسداری ہوگی پھر کوئی اگلا کام ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی قرآن مجید سے یہی معلوم ہوتا ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اخلاقیات ہر حال میں مقدم ہے. اخلاقیات کوئی معمولی چیز نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس کو کس طریقے سے واضح کیا ہے. ہمارے دین میں 2 باب تو ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ضمنی یا ذیلی ابواب کا ہے، جیسے تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، اسی طرح تطہیر خورنوش کی چیزیں ہیں. ان میں بھی حرمتیں حلتیں ہیں، ان میں بہت سی چیزیں واجب کی گئی ہیں، لیکن ایک طرف عبادات ہیں اور دوسری طرف اخلاقیات ہیں. یعنی دین اصل میں ہماری پوری زندگی کا احاطہ انہی 2 چیزوں سے کرتا ہے. تو اس میں فرائض تو ہر حال میں پورے کرنے ہوتے ہیں، حرمت سے ہر حال میں بچنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب، جنت کے اعلیٰ مقامات کس چیز سے ملتے ہیں؟ یہ بالکل واضح ہے کہ نوافل سے ملتے ہیں. یعنی آپ جنت میں داخل ہو گئے اگر آپ نے فرائض کی پابندی کی ہے، آپ محرمات سے بچے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، تو اس سے عفو درگزر کے نتیجے میں آپ جنت میں داخل ہو گئے. وہاں بڑے سے بڑے درجات کی بھی آدمی کو آرزو ہوتی ہے، میں اس سے بھی اوپر کے درجے میں جاؤں، اس سے بھی اوپر کے درجے میں جاؤں. وہ عبادات کے نوافل سے ملتے ہیں یا اخلاق عالیہ میں آخری درجے تک پہنچ جانے سے ملتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دونوں کا اہتمام کر سکے تو کیا کہنے، پیغمبر اسی کا نمونہ ہوتے ہیں. لیکن اگر ادھر کمی ہے تو ادھر کی کمی کسی حال میں گوارہ نہیں کرنی چاہیے. اور جو چیز عبادات کے نوافل سے حاصل ہوتی ہے وہی اخلاقیات کے نوافل سے حاصل ہو جاتی ہے. تو اس طرح دونوں کو برابر کھڑا کر دیا ہے کہ یہ بندوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے، وہ پروردگار کا حق ادا کرنے کا معاملہ ہے. نتیجے کے لحاظ سے دونوں ایک ہی جگہ لے جاتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس کو اس جگہ رکھ کر دین کو سمجھنا بھی چاہیے اور اپنی اخلاقی تطہیر کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. تو بالکل واضح ہو گیا. جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 مواقعوں کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا جو خاص کر تنگی اور بیماری اور جنگ کے موقع پر ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. اب یہ 3 موقع جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک توضیح تفسیر میں نقل ہوئی ہے. ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب نے لکھا ہے، یہی 3 حالتیں ہیں جن میں انسان کے عزم و استقلال کی آزمائش ہوتی ہے، اور ان میں اگر کوئی شخص ثابت قدم رہے تو یقیناً روح طبقہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. قرآن نے آگے یہی کہا اور اسی طرح یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو لوگ چند ظاہری رسوم سے خدا کی وفاداری کا عہد حق ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس نہ تقوی ہے اور نہ اپنے عہد و وفا میں وہ سچے ہیں. اچھا ہم صاحب آخری بات اس پر ختم کر کے پھر حدیث کی طرف بڑھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ عہد کر رکھے ہیں اپنے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وہ اپنے عہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدوں کی. تو اللہ نے بھی اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تو میں اس کو پورا کروں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی احتساب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی بات کہہ دی ہے تو میں اس کی پابندی کروں گا. اس میں کیا شک ہے؟ جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اخلاقی شعور کو پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا موت کے بعد اٹھائیں گے، وعدہ کیا تھا ابدی زندگی دیں گے، وعدہ کیا تھا اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کی جزا دیں گے، وعدہ کیا تھا کہ ہم عاجز بندے ہیں عفو درگزر سے کام لیں گے. یہ اللہ کے وعدے ہیں. توبہ کیسے قبول کریں گے اس کے بھی ایک وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ سارے وعدے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر اطمینان ہی ہے جس میں ہم پورے یقین کے ساتھ دنیا میں بھی بہت سے معاملات کرتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ زندگی بھی بسر کرتے ہیں کہ یہاں اگر کوئی زیادتی بھی ہو گئی ہے، کوئی چیز نہیں بھی حاصل ہوئی، تو ایک وقت آئے گا ہمارا پروردگار ہمارے لیے یہ سب چیزیں مہیا کر دیں. کتنی پابندی ہے دین کے اندر عہد معاہدات کی. ہم نے قرآن مجید کی چند آیات کا مطالعہ کر کے اس کو سمجھا. سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نہ بات کریں گے اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ؟ اور وہ تو بہت سخت نقصان و خسارے میں پڑ گئے اگر ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ احسان جتانے والا جو کوئی چیز بھی دے تو لازماً احسان جتاتا ہے، دوسرا جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا ہے، اور تیسرا جو اپنا تہبند متکبرانہ انداز میں نیچے لٹکائے رکھتا ہے. ہم صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. فرمایا کہ یہ ظاہر ہے کہ آخری درجے کی درات ہے جس کے ساتھ کسی شخص کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے. جب بھی فرمایا کہ وہ کوئی بھی چیز دیتا ہے تو احسان جتلا کر دیتا ہے، اور جب آگے فرمایا کہ وہ اپنا جو شملہ ہے، اپنا جو پگڑی کا حصہ ہے یا اپنی تہبند ہے اس کو لٹکائے پھرتا ہے. اس کی وضاحت بھی خان صاحب نے کی اور لکھا ہے اس باب کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب جاہلی میں متکبرین کا یہ عام طریقہ تھا کہ لمبا قمیص پہنیں گے، پگڑی کا شملہ کمر سے نیچے تک لٹکا ہوا ہوگا، تہبند ٹخنوں سے اس قدر نیچے ہوگا کہ گویا آدھا زمین پر گھسٹ رہا ہے. روایتوں میں اسبال کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لباس کی اس وضع پر وعید سنائی ہے، اور اس لیے سنائی ہے کہ تکبر من جملہ کبائر ہے، اور مستکبرین کے بارے میں قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن کوئی مستکبر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم سے بھی باقی چیزیں تو بالکل واضح ہیں. یہ جو ایک بات فرمائی ہے کہ آدمی جب بھی کبھی دیتا ہے تو جتلاتا ہے، احسان کر کے دیتا ہے، یا کبھی کبھی ذکر بھی کر دیتا ہے اس کا بعد میں، یہ تو بڑی مشکل چیز ہے. اس لیے کہ جب آدمی دیتا ہے تو آدمی یہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اگلا آدمی اس کو اکمپلش کرے، اس کا شکریہ ادا کرے. جب وہ نہیں کرتا تو پھر یہ احسان جتاتا ہے تاکہ اگلے کو اس کا ادراک دلایا جا سکے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان میں ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو میرے ساتھ بھی بھلائی کی جائے. لیکن یہ فطری خواہش اگر خواہش کی حد پہ رہی ہے تو گوارا کی جا سکتی ہے. آدمی اپنے آپ کو اس سے بھی بالا کر لے تو کیا کہنے ہیں. وہ احسان جتاتا ہے تو اصل میں یہ اپنے تفوق کا اظہار ہے، یہ بھی تکبری کے اظہار کی ایک صورت ہے. تو تکبر کے شائبے سے بھی بچنا چاہیے. یہ خواہ ہمارے رویوں میں آئے، چال ڈھال میں آئے، لباس میں آئے، رہن سہن میں آئے، ہر حال میں بڑا گناہ ہے. اس کے آثار سے بھی آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے. جس طرح شرک کے معاملے میں یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ اس میں شرک ہے اس میں نہیں ہے، اس میں اگر کوئی شبہ بھی پیدا ہو رہا ہے تو آدمی کو اس سے 10 قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہی تکبر کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نہ شرک قابل معافی ہے نہ استکبار قابل معافی ہے. اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے. اس کے نیچے خود بشارت دی ہے کہ میں اپنے قانون کے مطابق جس گناہوں کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. تو گویا معافی کا دروازہ جن گناہوں میں کھلا ہوا ہے ان میں چلیے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو آدمی اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کی توقع کر سکتا ہے، لیکن ان 2 چیزوں کے قریب نہیں ہے. اب بالکل واضح ہو گیا. رمضان میں نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ راز خدمت تھے. وقت ختم ہوتا ہے. کل دوبارہ اسی وقت پہ انشاءاللہ موجود ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.